بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب وفد عبد القیس۔ یہ باب ہے عبد القیس کے وفد کے بارے میں۔ باب وفد عبد القیس، یہ باب ہے عبد القیس کے وفد کے بارے میں۔ وفد جمع ہے وافد کی، یعنی وہ منتخب جماعت۔ بخاری والا وفد۔ باب وفد عبد القیس، وفد جمع ہے وافد کی، یعنی وہ منتخب جماعت جو کسی مشترک اور اہم غرض کے لیے بادشاہ یا حاکم کے پاس آ جائے۔ وہ منتخب جماعت جو کسی مشترک اور اہم غرض کے لیے بادشاہ یا حاکم کے پاس آ جائے۔ اور عبد القیس قبیلے کے باپ کا نام تھا جو ربیعہ بن نزار پر منتہا تھا۔ یہ جو وفد ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تھا۔ یہ وفد کب آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علامہ واقدی اور قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہ یہ وفد 8 ہجری میں آیا تھا۔ 8 ہجری، یہ وفد 8 ہجری میں آیا تھا۔ اور دوسرا قول یہ، اکثر اہل مغازی وہ فرماتے ہیں کہ 9 ہجری کو یہ وفد آیا تھا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ، ابن ہشام رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے۔ اور ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وفد 10 ہجری کو آیا تھا۔ اب یہاں پر اس میں تو اختلاف ہے کہ یہ وفد کب آیا تھا، 8 ہجری کو آیا تھا یا 10 ہجری کو آیا تھا۔ اکثر اہل سیر فرماتے کہ یہ وفد 1 مرتبہ آیا تھا۔ ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ یہ وفد 2 مرتبہ آیا تھا۔ 1 مرتبہ 5 ہجری کو، اور دوسرے مرتبہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری کو یہ وفد پیش آیا تھا۔ پہلے مرتبہ جب یہ وفد آیا تو یہ 13 آدمی موجود تھے، 13 آدمیوں پر یہ وفد مشتمل تھے۔ اور دوسرے مرتبہ جب یہ وفد آیا تو یہ 40 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے مرتبہ ان کے ساتھ ملاقات کی تو فرمایا، مالی اراکم قد تغیرت الوانکم، مجھے کیا ہوا ہے کہ تمہاری جو رنگ ہے یہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وفد 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی روایت ہے وفد عبد القیس کا۔ میں صرف مختصراً اس میں چند ضروری باتیں ہیں اس کو ذکر کروں گا، باقی اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ باب وفد عبد القیس، ابھی قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو عامر العقدی قال حدثنا قرۃ عن ابی جمرۃ قلت لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ان لی جرہ، میرے لیے ایک مٹکا ہے، ينتبذ لی فیہا نبیذ، اس میں میرے لیے شراب بنائے جاتے ہیں، فاشربہ حلوا، میں اس کو پیتا ہوں میٹھا ہونے تک، فی جرن، اس مٹکے میں، ان اکثرت منہ، اگر میں اس سے زیادہ پیوں، فجالست القوم، میں قوم کے ساتھ بیٹھتا ہوں، فاطلت الجلوس، میں زیادہ دیر تک بیٹھ جاتا ہوں، خشیت، میں ڈرتا ہوں، ان افتضیا، کہ میں کہیں رسوا نہ ہو جاؤں، یعنی اس میں نشہ نہ آئے، اس وجہ سے لوگوں کے سامنے میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ فقال، انہوں نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قادم وفد عبد القیس، عبد القیس کی وفد آ گئی تھی، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا بالقوم، مرحبا بالقوم، اس قوم کو خوشی ہو، خوشخبری ہو، مرحبا بالقوم، اس قوم کو خوشخبری ہو، یعنی اتى القوم موضعا واسعا او زمانا واسعا، یعنی کشادہ مکانی اور خوش وقتی میں یہ لوگ آئے۔ ہمارے محاورے میں لوگ کہتے ہیں خوش آمدید، بخیر معنی رش، غیر خزایا، خزایا یہ خزیان کی جمع ہے، بمعنی رسوا، ندامہ یہ ندمان کی جمع ہے، یہ علی خلاف القیاس، نادم کی جمع بمعنی شرمشار اور پیشمان،
مطلب یہ تم لوگ رغبت و خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اور ضرب اور حرب، قید اور بند کی ذلت اور رسوائی اور ندامت تمہیں نہیں اٹھانی پڑی۔ مطلب دادے کتاب سے پخپل خوشحالی سر مسلمان شویے اس ذلت اغتا سنے دے برداشت کرے۔ فقالوا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، ان بیننا و بینک المشرکون، ہمارے درمیان آپ کے درمیان یہ مشرکین ہے، من مضر قبیلے کے، انا لا نصل الیک الا فی اشہر الحرم، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے سوائے اشہر الحرم میں۔ حدثنی بجمل، ہمارے سامنے بیان کرے ایسی جملے من الامر دین میں سے، ان عملنا بھی، اگر ہم اس پر عمل کرے دخلنا الجنہ، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، وندعو بھی من وراءنا، ہم بلائے اس دعوت دے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ہمارے پیچھے ہیں۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم باربعین، میں تمہیں حکم دیتا ہوں 4 چیزوں کے ساتھ، وانہاکم عن اربعین، میں تمہیں روک رہا ہوں 4 چیزوں سے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ الایمان باللہ، ایک اللہ ہی پر ایمان لے کر آؤ۔ هل تدرون ما الایمان باللہ، اے تم جانتے ہو اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا ہے کہ الہ صرف اللہ ہی ہے، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، وایتاء الزکاۃ، زکات ادا کرو، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وان تعطوا من المغانم الخمس، اور غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرو۔ یہ جو لفظ ہے اعلی اسلوب الحکیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اضافی طور پر ذکر فرمایا۔ وانہاکم عن اربعین، اور میں تمہیں روک رہا ہوں 4 چیزوں سے۔ من تبذا فی الدباء، جو نبیذ بنائی جاتی ہے دبا میں، والنقیر، نقیر میں، والحنتم، حنتم میں، والمزفت، اور مزفت میں۔ اب دیکھو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 برتنوں کا نام ذکر کیا، اس کا میں مختصراً معنی ذکر کرتا ہوں۔ الدبا، دبا کہتے خشک کدو کا برتن، خشک کدو کا برتن دبا میں لکھی گیا۔ اگر کدو چاہا وچھی اور داغے نبے برتن بھی جوڑ کلو ہے پدی کے بدی شراب جوڑو، خشک کدو کا برتن الدبا۔ دیم دے النقیر، دنی معنی دان سرو لکھا، نقیر کجور کے تنوں کو، کجور کے تنے کو کھوکھلا کیا جائے یا کسی لکڑی کو کوریت کر اس سے برتن یا پیالہ بنایا جائے۔ نقیر وے لکھی گی دا کجور تنا یا یہ لرگے چدے آغا مینس کی تکولاو کی وچ کی ابید آگے نسے جوڑ کی برتن جوڑ کی۔ نمبر 3 والمزفت، مزفت وے لکھی گی تارکول کے ذریعے سے روغن شدہ سیاہ برتن، ترکول کے ذریعے روغن شدہ سیاہ برتن۔ والمزفت، والمزفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبا، دبا ویلے کی گی چی آغا کدو کوک لکڑے شی داغین برتن جوڑ شی وچ شی۔ والنقیر، نقیر ویلے کی گی کجور چی دا آغی دا ونین برتن جوڑ شی۔ والحنتم، حنتم ویلے کی گی سبز رنگ والا ورکڑی شی، سبز رنگ آگے تا ورکڑی شی، سبز رنگ آگے تا ورکڑی شی۔ اور آخری لفظ دے والمزفت، مزفت ویلے کی گی چی دا آغیلا دا سیاہ رنگ ورکڑی شی، آغیلا سیاہ رنگ ورکڑی شی۔ وزدلتا ددید ممانعات وجہ سوا، ددید ممانعات وجہ دادا در اصل یہ لوگ برتنوں میں نبیذ رکھتے تھے تو اس کی ممانعات مقصود تھی، اور مطلقاً ان برتنوں کے استعمال کی ممانعات مقصود نہیں تھی۔ پھر نبیذ رکھنے کی ممانعات بھی منسوخ ہو گئی، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ کنت نہیتکم عن الانتباذ الا فی اسقیۃ فانتبذوا فی کل وعاء۔ شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرمائے لیوا سکا پدی برتنوں کی با لوخوں کی با صحابہ کرامو چکل شراب نو حرام شوی پدی کے بھئی شراب جوڑو بے منو شو چدی کی نبی زم جوڑوائی بی چکل دا شراب و حرمت دا صحابہ پزڑکی بالکل قائم و دائم شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دری سور کو اجازت ورکو۔
بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ددی اجازت ورکو لقد مسلم روایت مسسوڑا نی ذکر کو وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمرة سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان هذا الحي من ربیعہ، یہ جو قبیلہ ہے ربیعہ کا، وقد حالت بیننا وبینک کفار و مضر، ہمارے آپ کے درمیان مضر کفار حائل ہو چکے ہیں، فلسنا نخلص الیک، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے الا فی شہر حرام، سوائے اشہر الحرم میں، یہ اشہر الحرم کے جو مہینے ہیں محرم الحرام ہے، اسی طرح ذی الحجہ ہے، انہی مہینوں میں ہم آ سکتے ہیں، کسی اور مہینے میں ہم نہیں آ سکتے۔ فامرنا باشیاء، ہمیں حکم دے ایسی اشیاء کے ساتھ ناخذ بها کہ ہم اس پر عمل کریں، وندعو الیہا من ورانا، ہم دعوت دے ان باتوں کو ان لوگوں کو جو ہمارے پیچھے ہیں۔ فقال، ہم نے فرمایا آمرکم باربعین، میں تمہیں حکم کرتا ہوں باربعین چار چیزوں کے ساتھ، وانہاکم عن اربعین، میں تمہیں روک رہا ہوں چار چیزوں سے۔ وہ مامور بھی چیزیں یہ ہیں، الایمان باللہ، ترجمہ مخکی ترشویدہ، الایمان باللہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ وعقد واحدا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدواء والنقير والحنطم والمزفت، اس کا معنی پہلے گزر چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو وقال بكر بن مزرع عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى حدث أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمہ، یہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے صحابہ کرام نے ان کو بھیجا ارسلوا الی عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، فقالوا، وہ کہنے لگے اقرا علیہ السلام منا جميعا، ہمارے طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر سلام کہو، وسل عن الرکعتین بعد العصر، ان سے سوال کرو دو رکعتوں کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ وإنا أخبرنا، ہمیں یہ خبر دی گئی ہے، انک تصلی، کہ آپ عصر کے بعد یہ دو رکعت پڑھ رہی ہے، وقد بلغنا، ہمیں پہنچ چکا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا، کہ اللہ کے رسول نے تو اس سے منع فرمایا، نمازیگر منظر بعد با نفل نہ کہتا، نفل کہیں۔ قال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وکنت اضرب، میں لوگوں کو مارتا تھا، مع عمر، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر، الناس، لوگوں کو، عنہا، اس سے، یعنی میں لوگوں کو روکتا تھا کہ تم یہ عصر کے بعد یہ دو رکعت نفل نہ پڑھا کرو۔ قال قریب، حضرت قریب فرماتے ہیں، فدخلت علیہم، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر داخل ہو گیا، وبلغت ما ارسلونی، اور میں نے پہنچا دی وہ بات جس بات کے ساتھ انہوں نے مجھے قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ فقالت، انہوں نے کہا، سل ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، فاخبرتہم، بس میں نے ان لوگوں کو خبر دی، فردونی الی ام سلمہ بمثل ما ارسلونی الی عائشہ، انہوں نے مجھے واپس کر دیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی طرف اس سوال کے ساتھ جو انہوں نے مجھے بھیجا تھا عائشہ رضی اللہ کے پاس۔ جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ تزم سلام ہوا ادا سوال کے تپوسو کا کہ نمازیگر منظر بعد نفل کول دا سنگ دی۔ فقالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ینہا عنہما، کہ ان سے روکتے تھے، وانہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی، ثم دخل علیہ، پھر میرے پاس آ گئے، وعندی نسوۃ من بنی حرام من الانصار، اور بنو الحرام ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے کچھ عورتیں ہمارے پاس بیٹھی ہوئی تھی انصار میں سے، فصلاہما، اللہ کے رسول نے دو رکعت ادا کی، فارسلت الی الخادم، میں نے اللہ کے رسول کے پاس خادم بھیجا، فقلت، میں نے کہا، قومی الی جنبی، اللہ کے رسول کے پہلو میں کھڑی ہو جائیے، فقولی، کہے ان سے، تقول ام سلمہ، ام سلمہ کہہ رہی، یا رسول اللہ کے رسول، الم اسمعکا، اے میں نے آپ سے سنا نہیں ہے، تنہا عن ہاتین الرکعتین، کہ آپ ان دو رکعتوں سے لوگوں کو روکتے تھے، فارا، کہ میں نے آپ کو دیکھا، تصلی میں، کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، فین اشار بیدی، اللہ کے رسول نے اگر اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے، فاستاخری، پس پیچھے ہٹ جائیے، ففعلت الجاریہ، اس بچی نے یہ کام کیا، فاشار بیدی، اللہ کے رسول نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، فاستاخرت عنہ، وہ پیچھے ہٹ گئی، فلما انصرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، فرمانے لگے، یا بنت ابی امیہ، اے ابو امیہ کی بیٹی، حضرت ام سلمہ سے کہا، سوال کیا، رکعتین بعد العصر، آپ نے سوال کیا کہ عصر کے بعد دو رکعتوں کے بارے میں، انہ اتانی اناس من عبد القیس، میرے پاس آ گئے تھے عبد القیس کے کچھ لوگ، بالاسلام، اسلام لے کر، من قوم، اپنے قوم میں سے، فشغلونی عن الرکعتین اللتین بعد الظہر فہما ہاتانی، انہوں نے مجھے مشغول کیا ان دو رکعتوں سے جو زہر کے بعد میں پڑھتا ہوں، پس وہ یہ وہی دو رکعتیں زہر کی جو میں پڑھ رہا ہوں۔ آخر کی وجہ خلاصے ذکر کو حاصل دادے
چې دا واقع امام بخاری ذکر راوړل چې دې کې هم د وفد عبدالقیس تذکره ده چې نبی علیہ السلام فرمایل چې دا 2 رکعات زکه کومه چې وفد عبدالقیس راغلی او هغه سره زه مشغول شوی وم د ماسپخین 2 رکعات سنت مانه پاتې شوی زکه دا سنت د مازیګر نه بعد ادا کومه. ابي قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا ابو عامر عبد المالك قال حدثنا ابراهيم هو ابن تهمان عن ابي جمرة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال اول جمعۃ سب سے پہلی جمعات جو جمعہ منعقد کی گئی تھی بعد جمعتین جمعات فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں جمعہ کے منعقد ہونے کے بعد سب سے پہلے جمعہ جو منعقد کی گئی تھی فی مسجد عبدالقیس وہ مسجد عبدالقیس میں منعقد کی گئی تھی بجواسا جو کہ جواسا مقام میں وہ مسجد واقع ہے یعنی قریۃ من البحرین یہ بحرین کی ایک بستی تھی. امام بخاری داوی چې د ټولو نه اول جمعه آپ مسجد نبوی کې قائم شوی دا او د مسجد نبوی نه بعد د ټولو نه اول جمعه چې قائم شوی دا هغه په مسجد عبدالقیس کې قائم شوی دا. ابي فرمای قریۃ من البحرین دا د بحرین یو کلی دی. دلته اختلافي مسله د بهرحال دا زید هغه چړل نه دی چې د جمعې د پاره څه شرایط دي آی په دیہات کې جمعه منعقد کیدې شي کنه شي منعقد کیدې. بهرحال امام بخاری رحم الله دلته دا روایت چې ذکر کړی دی دا د دې د پاره ذکر کړی دی چې وفد عبدالقیس چې کوم راغلیو ناغو به ځان د پاره په خپل د علاقه کې باقاعده جماعت جوړ کړو د دین اسلام نشر و اشاعت کېدو د دین اسلام تبلیغ الته کېدلو یہاں تک یہ باب مکمل ہو گیا وفد عبدالقیس کا. آگے ایک اور باب ہے وفد بنی حنیفہ انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے.